آج 2 محرم الحرام منگل کے دن اللہ کے یہ 2 نام اس طرح پڑھ لو جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے مل جائے گا۔ جو دعائیں آپ کی برکتوں سے قبول نہیں ہو رہی اس تسبیح کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید محرم الحرام کے مطابق آنے والی وظائف کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور کامنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ تمام بہن بھائیوں کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج 2 محرم الحرام منگل کے دن بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی برسوں کی ادھوری حاجتیں آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے رکے ہوئے کام انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام آج بن جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ اتنی پاورفل اور تاثیر دار تسبیح ہے کہ جس گھر میں اس تسبیح کی تلاوت کی جاتی ہے، اس تسبیح کو بالکل اسی طرح پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اس گھر سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس گھر میں جادو جنات کا اثر ہو یا کوئی تعویذات وغیرہ ہو، اکثر اوقات لوگ جیلسی کی وجہ سے، آپس میں رنجشی کی وجہ سے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، اور بعض اوقات تو اپنے رشتہ دار ہی دوسرے پر جادو یا تعویذات کروا دیتے ہیں، جس سے اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے جو اس کی پریشانیاں ہیں وہ اس پر آ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو بھی یہ جادو جنات کا یعنی جو تعویذات کرواتے ہیں یہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے، اور جو کر کے دیتے ہیں ان کو بھی بڑا گناہ ملے گا، اس لیے اس سے باز آ جائیں تو انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے وہ جادو جنات، وہ تعویذات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں محرم کے مہینے میں یہ طاقتور تسبیح پڑھی جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو آپ آج ہی پڑھ لیں۔ آج 2 محرم الحرام ہے، لیکن اگر آج آپ کسی وجہ سے یہ تسبیح نہیں پڑھ پاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ اس تسبیح کو کل پڑھ لیں۔ کل نہیں پڑھ سکتے تو پرسوں پڑھ لیں، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں ہی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ آپ محرم میں کسی بھی دن تھوڑا سا وقت نکال کر 5 منٹ کی یہ تسبیح ہے، لیکن لازمی طور پر کر لینی ہے۔ اگر پیارے بہن بھائیوں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی سے دکھ تکلیف ختم ہو جائے، آپ زندگی سے پریشان آ چکے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور رکاوٹیں آپ کی زندگی سے ختم ہی نہیں ہو رہی، جو کام شروع کرتے ہیں اس میں رکاوٹ، رزق کی تنگی، غربت، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے دکھ تکلیفیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا آپ کو، آپ ہمیشہ محتاجی سے بچے رہیں گے، اور محتاجی میرے پیارے بہن بھائیوں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی بری چیز ہے، اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے، اپنے کے اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ تسبیح پڑھیں گے تو محتاجی سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر پیارے بہن بھائیوں بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضہ اتارنے کے لیے بھی اور قرضہ لے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس تسبیح کا ورد کر کے اللہ سے مانگے، جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گی۔ بہت سارے پیارے بہن بھائی نوجوان ہیں جو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرے، نوکری کی حاجت ہے، نوکری نہیں مل رہی، انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھ کر دعا کریں گے تو نوکری کا وسیلہ ضرور بن جائے گا۔ یا جو اسٹوڈنٹ نے پیپر دیے ہیں، اب رزلٹ کے بارے میں فکر مند ہے کہ رزلٹ کیسا آئے گا، انشاءاللہ جب آپ یہ تسبیح پڑھ کر اسی محرم الحرام کے مہینے میں یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ رشتے کی حاجت ہے، رشتہ اچھا نہیں آ رہا، یا آ بھی جاتا ہے تو رشتہ کسی وجہ سے ہو نہیں پاتا، یہ تسبیح پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ گھر کرائے پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے،
کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں، اب اور کرایہ افورڈ نہیں کر پا رہے، تو اس تسبیح کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا کہ آپ اپنا ذاتی گھر خریدنے کے قابل ہو جائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک محرم الحرام سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر وقت رحمتوں اور برکتوں کی گھڑی ہے۔ ہر منٹ اس گھڑی میں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں برستی ہیں، اور اس مہینے سے جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے اٹھا لو۔ جتنی حاجتیں ہیں، جتنی مرادیں ہیں، وہ اسی مہینے میں مانگ لے، انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائیں گی۔ اب آج کا عمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ پیارے بہن بھائیوں بڑی ہی توجہ اور غور سے سننا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ پیارے بہن بھائیوں کے کامنٹ آئے کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا لیکن ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی نہیں ہوتی، اور اس وظیفے سے متعلق جو باتیں کی ہوتی ہے ان کی آپ سمجھ نہیں کر پاتے۔ آپ چاہے اس دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، جب بھی آپ محرم الحرام میں آپ کو وقت ملے، آپ نے یہ عمل، یہ تسبیح لازمی طور پر پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے وسیلے بناتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب عمل کیا ہے؟ جب آپ کا ارادہ بن جائے کہ میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے پاک صاف ہو جائیں اور پھر وضو کر لیں۔ اب جب وضو کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 21 مرتبہ درود پاک بھیجنا ہے۔ درود پاک کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھے تو بہتر ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ مل کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ درود ابراہیمی کو 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے جس بھی حاجت، جس بھی مراد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے قرضے کے لیے کر رہے ہیں، نوکری کے لیے کر رہے ہیں، رشتے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر اس دنیا جہان کی آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے، کوئی عدالتی یا کورٹ کا فیصلہ ہے جو آپ کے حق میں نہیں آ رہا، یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے دل میں۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، وظیفہ کرنا آپ کا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کا عمل اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے رزق میں ضرور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس بندے پر جو بھی مشکل پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے جاتی رہتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کے بعد بھی جب بھی آپ کو وقت ملے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، کیونکہ یہ بڑا افضل عمل ہے۔ اب آپ نے جب 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، پھر ایک وظیفہ آپ نے کرنا ہے، استغفر اللہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو کسی کاپی پینسل پر لکھ کے رکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہ ہو۔ اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی اسم اعظم پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ کی ذات اس بندے کو وہ چیز عطا نہ کرے۔ اسم اعظم کا عمل بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے اسم اعظم کو بڑا پاورفل وظیفہ کہا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم 313 مرتبہ پڑھنا ہے،
یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ جب آپ یا غنیو کو 313 مرتبہ پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ کام ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، وہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی کو، یا پھر جو بھی درود پاک آپ نے شروع میں 21 مرتبہ پڑھا ہے، اب بھی اسی تعداد میں وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ بڑی توجہ اور غور سے ساری وظیفے کو دوبارہ سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے محرم کی 2 تاریخ کو یا پھر محرم کے کسی بھی دن کسی جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر 21 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے اور اپنے عمل کی نیت کر لینی ہے، یعنی جس کی حاجت کے لیے کر رہے ہیں اس کی دل میں نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے 313 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 313 مرتبہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غنیو کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ اسم اعظم ہے یا رزاق، اس کو بھی آپ نے اسی تعداد میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ سچے دل سے رو رو کر 5 سے 10 منٹ اللہ سے اپنی تمام حاجتیں مانگے، اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آج کی اس اعلیٰ گھڑی میں، برکتوں والی گھڑی میں آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ بس دل میں آپ کے سچا یقین ہونا چاہیے۔ جو بھی بندہ، جو بھی میرا بہن یا بھائی کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بھی اس پر مصیبت ہے، کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی بیماری ہے، یا گھر میں کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، تو اس کو دل میں رکھ کر محرم الحرام کے مہینے میں یہ عمل ضرور کر لے، اور اس عمل کے ساتھ نماز کی پابندی بھی لازمی کریں۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھیں۔ اب ایک دم سے یہ آپ کی عادت نہیں بنے گی، آپ کوشش کریں کہ ایک دن 2 پڑھیں، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، پھر 2-3 دن بعد خود کو عادت ڈالیں کہ 3 پڑھنا سٹارٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ 4، اور آہستہ آہستہ آپ 5 پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ عادت بنائیں۔ اگر ایک دم سے آپ ایک دن میں 5 پڑھیں گے تو اگلے دن آپ پھر وہی کام کریں گے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ اس لیے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ کے گھر میں جو بھی مشکل پریشانی ہے وہ آسان فرمائے۔ آمین۔